مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام۔ کون سا دین ہے؟ سب بولے مشرق کے بلند آواز سے، اسلام بہترین دین ہے۔ دیکھیے، جس چیز کو جس سے نسبت ہو، اگرچہ اس کے تقاضے پورے کرنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے کسی کام کو کر لینا، ایک ہوتا ہے کوشش کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ اب کوئی بھی بندہ چاہے کہ اسے رب پسند کرے، رب اسے اپنا محبوب بنائے، تو سیدھا اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے پسندیدہ دین دین اسلام پر عمل کر لے، اس لیے کہ دین اسلام رب کو پسند ہے۔ اور میرا یقین ہے، میرا وجدان ہے کہ جو دین اسلام رب کو پسند ہے، اگر کوئی بندہ اس دین اسلام پر عمل کر لے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی پسندیدہ ہو جاتا۔ دین اسلام رب کو پسند ہے، میں اور آپ اگر اسی دین پر عمل کریں گے تو یقین ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی پسند فرمائے گا۔ وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو رب کو راضی کرنے کے بہت سارے طریقے بتائے ہیں کہ رب کو راضی کرو گے رب تمہیں پسند کرے گا، جیسے ماں باپ کو اولاد راضی کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم ماں باپ کو راضی کر لو تو رسول بھی راضی ہو جائیں گے، خدا بھی راضی ہو جائے گے۔ یعنی جس سے خدا راضی ہو جائے اسے پسند کرتا ہے، جس سے رسول راضی ہو جائے اسے پسند کیا جاتا ہے۔ بہت سارے طریقوں میں سے یہ بھی طریقہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو راضی کر لو، رسول بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ اور جب اللہ راضی ہو جائے گا، جیسے اللہ کو دین پسند ہے ایسے ہی وہ دین پر عمل کرنے والا بھی رب کو پسند ہو جائے گا۔ حضرات گرامی القدر اور بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے، اور میں پیش کرتے اس دین اسلام کو اپنایا، زمانے میں معتبر ہو گیا، زمانے میں کامیاب ہو گیا، زمانے میں اس کی پہچان بن گئی۔ آپ دیکھیں اسی دین اسلام پر حضرت ابو بکر نے عمل کیا تو وہ صدیق اکبر بن گئے، اسی مذہب اسلام کو عمر نے عمل میں لایا تو وہ فاروق اعظم بن گئے، اسی مذہب اسلام پر حضرت عثمان نے عمل کیا تو وہ ذوالنورین بن گئے، اسی مذہب اسلام پر مولا علی نے عمل کیا تو حیدر کرار بن گئے، فاتح خیبر بن گئے، داماد پیغمبر بن گئے، شیر خدا بن گئے۔ اسی مذہب اسلام پر امام علی بن امام حسین نے عمل کیا، شہیدوں کے امام بن گئے۔ اسی مذہب اسلام پر امام اعظم ابو حنیفہ نے عمل کیا تو وہ تمام اماموں کے امام بن گئے۔ اسی مذہب اسلام پر شیخ عبد القادر جیلانی نے عمل کیا، غوث اعظم بن گئے۔ اسی مذہب اسلام پر خواجہ معین الدین نے عمل کیا، ہندوستان کے راجہ بن گئے۔ اسی مذہب اسلام پر اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے عمل کیا تو زمانے میں سنیت کے تاجدار بن گئے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ میں اور آپ یہ چمک، یہ روشنی، یہ دمک، یہ مہک، یہ چٹک، یہ سب کچھ بارگاہ رسالت سے ہر ایک کو جتنا حصہ تھا وہ اس کو مل گیا ہے۔ ہم اللہ والوں سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، جتنے بھی اللہ والوں کی میں نے مختصر نام لیے، فہرست بہت طویل ہو جائے گی، یہ سب کے سب چمک رہے ہیں۔ علی گڑھ پہ برچی بہادر چمک رہے ہیں، معصوم میاں چمک رہے ہیں، شمس العرفی چمک رہے ہیں، کلیر میں صابر کلیری چمک رہے ہیں، دہلی میں نظام الدین اولیاء چمک رہے ہیں، قطب الدین بختار کاکی چمک رہے ہیں، مارہرہ میں شاہ برکت اللہ چمک رہے ہیں، بریلی میں سرکار آلات کا چمک رہے ہیں۔
तो इनकी चमक इसी वजह से है कि ये अपनी जिंदगी में मजहब इस्लाम को अमल में लाए। मजहब इस्लाम जो अल्लाह को पसंद है उस मजहब पर अमल किया। परवरदिगार आलम ने जमाने में इन्हें चमका दिया। मैं और आप चमकना चाहते हैं, दमकना चाहते हैं, महक मिटाना चाहते हैं, तो मेरा और आपका भी यही फरीजा बनता है कि हम इस मजहब इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। कितने दाखिल हो जाओ? बोलिए, इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। यानी कि यहाँ रब ने उन तमाम लोगों का रद्द फरमाया कि जो अपनी मर्जी से मजहब इस्लाम लेते हैं, जिनके अपनी मर्जी का इस्लाम होता है। जहां आसानी है उसी दीन पर अमल होता है, जहां आसानी है उसी को फैलाया जाता है, जहां आसानी हो उसी को बताया जाता है। अल्लाह ने कहा है ईमान वालों इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, और शैतान की इत्तिबा न करो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, इसलिए कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। ये शादी का प्रोग्राम है, हम सब यहाँ जनाब रईस अहमद साहब को मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पर हाजिर हैं कि अल्लाह मुबारक करे उनकी जिंदगी को, उनके निकाह को। किसके जरिए? इस महफिल मिलाद के जरिए। ये इस्लाम में शामिल है, मजहब इस्लाम के अंदर है। मुकम्मल अमल करने की कोशिश करते हुए इस महफिल के जरिए आपको और माइक के जरिए लोगों तक पैगाम पहुंचाया जा रहा है। वगरना शादियां तो और भी होती हैं, पैगाम पहुंचते भी हैं। किसके? लड़ाइयों के, झगड़ों के। क्या हुआ था भैया? डीजे बजे थे कहाँ है कि चौकी में। क्या हुआ था कि वो डीजे बजे थे, डांस हो रहा था, एक बड़े मियाँ के धक्का लग गया। क्या हो गया? अस्पताल में। क्या हुआ था भैया? वो डीजे बजे थे, क्या हो गया कि और इसी डांस में शादी, अपने बेटे की शादी में डांस में पूरी रात गुजार दी। निकाह हुआ है, बच्चे ने निकाह कबूल किया है, बाप का इंतजार। तो ऐसे भी हो रहा है कि जो ठुमकते हुए नचकइयों के साथ नाचते हुए इस दुनिया से चले गए, लेकिन महफिल मिलाद मुस्तफा अपनी शादियों के मौके पर कराने वाले जमाने को पैगाम देते हैं कि अगर तुम्हें शादी निकाह अगर करना है तो याद रखिए निकाह सुन्नत है, और इसको सुन्नत को सुन्नत के तरीके पर अमल करोगे तो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला रहमतें अता फरमाएगा और तुम्हारे निकाह में अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा।